آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں گے۔ گوادر کے علاقے فتحگار میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے میں ایک شہری شہید جبکہ 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ شاید پاکستان کی 77-78 سال کی سب سے بڑی ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے تمام صورتحال رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے اپنے بندے بھی مارنا شروع کر دیے ہیں۔ پھر اختر مینگل اور بلوچستان کے اندر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اسے پاکستان کا میڈیا رپورٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ ڈس آنیسٹی، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے جو کہ شو ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین پورے پاکستان سے ویڈیوز آ رہی ہیں اور لوگ اور یہ گمنام لوگ ہیں، ان کے چہرے نہیں نظر آ رہے، پیچھے سے ویڈیو بن رہی ہے اور یہ نوجوان لوگ ہیں، یعنی جو حلیے سے محسوس ہو رہا ہے جوان لوگ ہیں، اور وہ ملک کے مختلف جگہوں کے اوپر جا کر وہ تصویریں لگا رہے ہیں۔ دہشت گردی اور ملک دشمن مہم کے خلاف وفاقی عسکری اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک میں اہم فیصلے ہوئے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانی کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ گوادر سٹی کا علاقہ ہے پتیزار، یہاں پہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی جو مزدار کہلاتی ہے گوادر میں وہ گزر رہی تھی، اسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب یہ گاڑی یہاں پتیزار کے علاقے میں پہنچی ہے تو اس پر ایک آئی ڈی سے بلاسٹ کیا گیا۔ لگتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول بلاسٹ تھا جس کی زد میں گاڑی آئی اور کچھ جو شہری وہاں سے گزر رہے تھے وہ اس کی زد میں آئے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں ایک شہری جو ہے وہ شہید ہوئے، 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہیں، جبکہ گاڑی کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ زخمیوں کو گوادر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر اس کی میں بتائی جاتی ہے، جبکہ 2 معمول کے زخمی ہیں۔ اور جو ولسن بار بار ٹویٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت بحال کرو، یہ ختم ہو جائے، جمہوریت کا نام نہ لیں گے، جو نیم مارشل لا چل رہا ہے اس کی اجازت ہو جائے۔ نمبر 8، فوج کو مطلوب امریکہ میں مقیم جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، جن میں ڈاکٹر شہباز گل کا بھی ذکر بار بار آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جاوید چودھری بھی اس پہ بات کر چکا ہے کہ کوشش لگے ہوئے ہیں، اور اگر شہباز گل واپس آ گیا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ تو ذرا سنیں ذرا، فوج کو مطلوب امریکہ میں مقیم گرین کارڈ ہولڈرز اور غیر شہریت والے جو رہائشی ہیں ان کی پاکستان واپسی کی کوشش۔ پاکستانی امریکی شہریوں پر خاموشی کے لیے دباؤ۔ فوج کو مطلوب افراد کی پاکستان حوالگی پر کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک پر امریکی مدد، یعنی جو برطانیہ میں بھی ہیں، جو کینیڈا میں بھی ہیں، وہاں بھی امریکہ ہماری مدد کرے ان لوگوں کو واپس پاکستان لانے میں، تاکہ مکمل خاموشی چھا جائے اور گلیاں ہو جان سنجیاں جتنے مرزا یار پھرے۔ مزید لکھتے ہیں کہ، اور یہ عمر انعام نے بیسیکلی ایک خبر شیئر کی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے درخواست کی ہے کہ آپ صدر ٹرمپ سے ان معاملات پر ہماری سفارش کریں، اور ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کا اس پر مثبت جواب ملا، یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان ممالک سے جو غیر شہری لوگ ہیں جن کے پاس شہریت نہیں ہے، کوئی بھی وجہ یا بہانہ بنا کے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ جیسے اب ٹرمپ نے شروع کیا ہوا ہے، فلاں جی دیکھیں ماسک آتی ہے تو ڈپورٹ کر دو، فلاں یہ ہے تو ڈپورٹ کر دو، تو ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ہو جائیں۔ یہ ڈبل گیم دیکھیں ذرا۔ آپ نیچے عمر انعام پہ لکھتے ہیں کہ آپ، میں اور ہمارے جیسے ان گنت پاکستانیوں کو ان فوجیوں کے جنگی جرائم کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا ہے، ہمیں اتنی جلدی ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نیچے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اس خبر پر وقار ملک، عادل راجہ اور انکیڈو ریبون نے بھی وہی تبصرہ کیا ہوا ہے جو میں اب کر رہا ہوں۔ امید ہے اللہ آپ کو اور ہم سب کو ظالموں اور قاتلوں سے بچا لے گا۔ حدیث پاک ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا۔ باقاعدہ تصویریں پینٹ کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کی تصویریں ہیں اور ان کے اوپر لکھا گیا ہے میں جلد واپس آ رہا ہوں، میں جلد واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ پاکستانی عوام بھی ناظرین غیر معمولی ہے، یہ کوئی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، مار مار کر تباہی نکال دی گئی 2-2.5 سالوں میں، یعنی پتھر بھی ہونا وہ بھی کالا ہو جائے، یقین مانے جو درخت پھل دیتا ہے وہ بھی سوکھ کر مر جائے، جو حالات پاکستان کے اندر بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مایوس نہیں ہو رہے، اس کے باوجود یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس کے باوجود آج بھی لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں اور آج بھی جا کر دوبارہ سے تصویریں لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بلوچستان کے اندر لانگ مارچ ہے، یہ اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سیمی بلوچ اور جو بلوچستان کی خواتین ہیں جنہیں ڈیٹین کیا گیا، گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ نظر بند کیا گیا ہے، ایم پی او اس گورے کے کالے قانون کے تحت اندر ڈالا گیا ہے، یہ ان کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا۔ اختر مینگل صاحب لکھتے ہیں، یہ کوئی 48-50 منٹ پہلے کی یہ ان کی پوسٹ ہے، اس وقت 8:22 ہوئے، وہ لکھتے ہیں وی ہیو ناؤ ریچڈ کلات despite facing multiple roadblocks placed by those who fear a peaceful protest and are desperate to silence the voice of the Baloch people. Mobile networks remains completely shut down. Containers have been placed at the several points along the route, especially in Bagbana and Totak.
in an attempt to disrupt our movement. माफ कीजिएगा pronunciation गलत हो तो. Credible information confirms that the Quetta is under complete lockdown with both sides of the वो कह रहे हैं कि कंटेनर लगाकर पूरे कोयटा को बंद कर दिया है, यानी बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत को बंद कर दिया गया है. I urge the brave people of the Balochistan to gather at Lakhpas from the both directions and show the world the unity and the strength of the Baloch nation. यानी एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा हम लोग हैं, लेकिन कंटेनर लगाकर, इंटरनेट बंद करके, मोबाइल फोन सर्विस बंद करके, हर जगह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है. और फिर चंद साफी जिन्हें टेलीविजन के ऊपर बिठाया जाता है, और ये वो हैं जिन्हें तमगे दिए गए, रियासती अवार्ड दिए गए, यानी ये रियासती अवार्ड की बेतौकीरी है, ये उनकी भी तौहीन है. बिजली मेरे ख्याल में फिर जाने वाली है, तो ये उनकी भी अपने आप में एक तौहीन है. और वो जनाब टेलीविजन के ऊपर बैठ कर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच को रॉ फंड कर रही है, डॉक्टर मारंग बलोच को फलाना इदारा फंड कर रहा है, फलाना इदारा फंड कर रहा है, और फलाना इदारा डॉक्टर मारंग बलोच को चला रहा है. तो ये खैर, बल्कि क्या कह रहे हैं, रॉ और इंडिया के बहुत सारे इदारे फंड कर रहे हैं. खोला गया, और इसी तरह वो चाहते हैं कि सॉफ्ट बॉर्डर खोला जाए, लेकिन इंडिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं चाहता. और जाहिर बात है इंडिया अब आते हैं कि बलूचिस्तान को क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है. कुलभूषण जाधव चने बेचने नहीं आया था वहां पे, वो पकड़ा गया वहां पे, ठीक है सर. अब इंडियन जर्नलिस्ट क्या लोगों से बात करते नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर. अब क्या BLA वाले, मारंग बलोच नहीं, समी बलोच नहीं, दैट माइट बी द पॉलिटिकल तफरीक करना बहुत जरूरी है. देखिए सर, आयरलैंड ने जो है वो अगर आजादी ली तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वायलेंट एक बलोच लिबरेशन आर्मी या ब्रास या जो भी है उसकी तरह एक वायलेंट आर्म था, और शिनपेन जो है वो उनका एक पॉलिटिकल आर्म था. यहाँ पे चले बलोच यकजहती काउंसिल जो है वो रूप जरूर ले रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी आज दिन तक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है, बड़ी रिसर्च भी हुई है, लेकिन उन्हें आज दिन तक नहीं माना कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक था. ठीक है सर. बट अगर तरीके सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो तरीके जो कामयाब हुई हैं, आप जितनी मर्जी उठा के देख लें, उसमें हमेशा एक उसका मिलिटेंट आर्म होता है और एक पॉलिटिकल आर्म होता ही होता है, बट वो कभी भी एक दूसरे से एसोसिएट अपने आप को नहीं करते. तो यहां भी एसोसिएशन तो पॉसिबल नहीं है सर, एक चीज. दूसरी बात, क्या मारंग की बेसिस क्या है, या समीद जो उनकी हमारी जो बाकी बहनें हैं लाइन में लगी हुई हैं, औरतें हैं, इनकी बेसिस क्या है? स्ट्रगल की बेसिस है कि इनके भाई, बाप, बेटे उठा के स्टेट ने मिसिंग पर्सन बना दिए. जी, समीद 12 साल की थी जब उसके वालिद को उठा लिया गया. जी सर, और मारंग बलोच के भी वालिद को उठा लिया गया. और ये मुद्दा खानों के अंदर उन्होंने BBC को जब रिपोर्ट दी, और BBC अगर इनकी रिपोर्ट भी चलाए तो वो कहते हैं जनाब कि हालांकि आपने अभी आर्टिकल लिखा है यहाँ यूके में, जो आपने आर्टिकल पब्लिश किया है डीक्लासिफाइड के अंदर, बड़ा क्लियर वहां पे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट यूके वाले तो सपोर्ट करते हैं इनको, पाकिस्तानी फौज को. वो तो कभी भी BBC की पॉलिसी इस तरह की नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो BBC ने उनकी स्टोरी बताई है कि यार इनके इसके एक बाप को ले गए थे, इनके इसके बाप को उठा के ले गए, बच्चियां बगैर बाप के पली हैं, और जब तक बापों की लाशें नहीं मिली मुर्दा खानों के अंदर गई हैं, तो उनका एक मेंटल मेकअप हो गया है. और उसके बावजूद वो पढ़ी लिखी है और वो डॉक्टर बनी है मारंग जो है, और उसको ऐसे थोड़ी टाइम्स 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन के अंदर कंसिडर किया गया है, और अभी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके ऊपर बोल रही है, लेकिन आप लोग एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि देयर इज अ जेन्युइन इशू, एक हकीकी मसला है, उसको मानना पड़ेगा, तशखीस मर्ज की करनी पड़ेगी, तभी इलाज मुमकिन है सर. तो इनका सर केस तो जेन्युइन है. और अगर वो, मैं वैसे बात करता हूं इनसे जब स्पेसेस वगैरह के अंदर बातचीत होती है, तो ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको हम कहते हैं कि आप इंडिया से मदद ले रहे हैं, चाइनीज से भी बात कर रहे हैं, अमेरिकियों से भी बात कर रहे हैं. वो कहते हैं आदिल भाई हमें तो शैतान भी मदद करे तो उससे भी हम मदद लेंगे. ये तो हमारी तो वो हालत आ गई, हमें तो मदद चाहिए. अंदाजा आप कर लें.